بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی امید رکھے ہوئے شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں پچھلے گناہوں کے ساتھ اگلے گناہوں کا کفارہ بھی بیان کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، جس نے شب قدر میں عبادت کے لیے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی امید پر قیام کیا، پھر اسے وقتاً عبادت کی توفیق مل گئی تو اس کے اگلے پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، شب قدر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ساری رات عبادت میں مشغول لوگوں سے سلام و مصافحہ کر کے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہوئے رات گزار کر صبح جب واپسی کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے مومنوں کے ساتھ ان کی ضروریات کے پورا کرنے کے بارے میں کیا معاملہ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں ایمان والوں پر نظر رحمت فرمائی اور 4 افراد کے علاوہ اس کے ساتھ درگزر و مغفرت کا معاملہ فرما دیا۔ یہ سن کر صحابہ کرام علیہ السلام نے سوال کیا کہ وہ کون سے افراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، رشتہ قطع کرنے والا اور کینہ پرور، ان کی شب قدر میں بخشش نہیں ہوتی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان کا مہینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ ساری ہی بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے وہی محروم رہتا ہے جو حقیقی محروم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا فرمائی ہے اور یہ ان سے پہلے کسی بھی امت کے لوگوں کو عطا نہیں فرمائی ہے۔ حضرت کعب احباب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کی کچھ ساعتوں کو منتخب کر کے ان میں سے فرض نمازیں بنائیں اور دنوں کو منتخب کر کے ان میں سے جمعہ بنایا، مہینوں کو منتخب کر کے ان میں سے رمضان کا مہینہ بنایا، راتوں کو منتخب کر کے ان میں سے شب قدر بنائی اور جگہوں کو منتخب کر کے ان میں سے مسجد بنائی۔